ہاں آج صدر ٹرائل ہو اچھا 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 کرو کرو پھر دیکھا یہ کی ہو رہا کی ریفرنس فائل کی تھے ریفرنس آج جمع کرایا چار شیٹ ریفرنس ہے نا وہ تو دیکھنے کی کدھر ہے نا چار شیٹیں پڑھو کسی میرے 64 پوائنٹس نے اچھا اچھا 62 جڑے نے نا وہ کہانی ہے ہاں صحیح آج تک ایسی چار شیٹ نہیں دیکھی آپ نے دیکھی ہے کبھی میں آپ کو بھیجتا ہوں 62 ہے نا میں لاکھ چار جگہ یور پرائم منسٹر دس کنٹری بس تو ساڈے تو ہے یو آر پلاننگ منسٹر 10 وکیلوں نے دسی ہے کہتے زندگی ایسی چار شیٹ نہیں دیکھی یعنی اکاٹھ جڑے نے نا اکثر تھوڑی بےزتی کرنا اے کیتا ہے اے کیتا ہے اے کیتا ہے چلو دیکھتے ہیں وہ نکالے ذرا دیکھیں اکثر بھائی صاحب آپ بھائی صاحب آپ بھی بات کر رہے ہیں شروع کریں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بالآخر پتہ چلا ہے کہ حکومت اور نیب نے نارووال سپورٹ سٹی کا ریفرنس 2.5 سال کے بعد داخل کرا دیا ہے اور اس دوران میں جیل بھی کاٹ آیا ہوں. یہ انتقام پہ مبنی احتساب آج پوری قوم کو نظر آ رہا ہے. حکومت جھوٹے مقدمے بنا کے اپوزیشن کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا کر سمجھتی ہے کہ اس کی ناکامیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی. نارووال سپورٹ سٹی احتساب کی تاریخ میں ایک بڑا لطیفہ ثابت ہوگا. دنیا اس بات پہ ہنسے گی کہ کسی ملک میں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بین الاقوامی معیار کی تربیت گاہ اور میچز کی فیسلٹی فراہم کرنا ایک جرم تھی. مجھ پہ یہ الزام نہیں ہے کہ میں نے خدا نخواستہ کوئی مالی بدعنوانی کی ہے, میں نے کوئی کمیشن کھایا ہے, میں نے کوئی رشوت لی ہے. مجھ پہ الزام یہ ہے کہ میں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے نارووال سپورٹ سٹی کو تعمیر کرنے کے لیے, گویا کہ میں نے کوئی جوئے کا اڈا تعمیر کیا ہے. پاکستان جو کھیلوں کے شعبے میں دنیا میں نہایت پیچھے جا چکا ہے, ایشین گیمز ہوتی ہیں, اولمپکس ہوتی ہیں, ہمارا کوئی کھلاڑی وکٹری سٹینڈ پر نہیں کھڑا ہوتا. ہمیں تو نارووال سپورٹ سٹی جیسے درجنوں اور منصوبوں کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں مزید سپورٹ سٹی بنے تاکہ کھیلوں کے اندر ہم نمایاں مقام حاصل کر سکیں. جائے کہ جو پاکستان کا پہلا جدید بین الاقوامی معیار کا سپورٹس منصوبہ لگایا گیا, اسے ایک جرم بنا دیا گیا ہے کہ اس کی تعمیر کیوں کی گئی ہے. یہ ایک لطیفہ ہوگا پاکستان میں بھی اور دنیا بھی اس پر ہنسے گی, لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت کس طرح جھوٹے مقدموں سے اپوزیشن کو نشانہ بنانا چاہتی ہے. میں یہ بات بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پر تو الزام ہے تعمیر کا, ہم نے تو نارووال سپورٹ سٹی کی تعمیر کر کے گناہ کیا ہے, لیکن اس منصوبے کو جنہوں نے برباد کیا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ پچھلے 2.5 سالوں میں اس منصوبے کا جو بقیہ 10% کام تھا اسے روک کے اربوں روپے کی اضافی لاگت قوم پہ مسلط کر دی گئی ہے.
اب اس منصوبے پر جا کر دیکھیں تو ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں پر پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی نمائشی میچ کھیل کر آئے تھے. آج وہ پورا منصوبہ برباد ہو چکا ہے. کروڑوں روپے کا سامان، ایسٹرو ٹرف، ایتھلیٹک ٹریک، جو باہر سے امپورٹ ہوئی تھی چیزیں، وہ کریٹس میں پڑی پڑی ضائع ہو گئیں، ان کی وارنٹیز ایکسپائر ہو گئی ہیں. اس نقصان کے جو لوگ ذمہ دار ہیں دراصل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ وہ پاکستان کی معیشت کا کینسر ہے جو نیب کی صورت میں ملک کو برباد کر رہا ہے. جس منصوبے پہ یہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ آکاش بیل کی طرح وہ پودا سوکھ جاتا ہے. جیسے آکاش بیل جہاں جاتی ہے وہ چیز کو کھا جاتی ہے، کینسر جس آرگن پہ جاتا ہے اس کو کھا جاتا ہے. نیب کا سایہ جس دفتر پہ، جس منصوبے پہ پڑتا ہے وہ منصوبہ بیمار ہو جاتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے. اور ان منصوبوں میں سیاستدانوں کو، اپوزیشن کے لیڈروں کو دباؤ دینے کے لیے سرکاری ملازمین اور سرکاری افسروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کے سرکاری افسر کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے، کسی قسم کے منصوبے کی منظوری دینے سے نہ صرف ہچکچا رہے ہیں بلکہ صاف انکاری ہو چکے ہیں. چونکہ جو بھی کسی منصوبے کی منظوری دے گا، کوئی بھی کسی مالی معاملے کی منظوری دے گا، وہ یہ سوچتا ہے کہ کل کو میں انکوائری کیوں بھگتوں اور اپنے پینشن کے پیسے اپنے بچوں کی بجائے نیب کے وکیلوں پر کیوں لگاؤں. تو آج پاکستان اس نیب گردی اور انتقامی سیاست کی وجہ سے بدترین انتظامی بحران کا شکار ہو چکا ہے. ملک میں فیصلے نہیں ہو رہے، ملک میں سرمایہ کاری رک چکی ہے. ہم نے تو منصوبے بنائے اور ہم ان کے لیے تیار ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اب نیب نے ریفرنس فائل کر دیا ہے. اس مقدمے کی سماعت کیمرے کے ساتھ ہونی چاہیے. میرے مقدمے کی سماعت لائیو ٹی وی کوریج کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کس گھونڈے نوعیت کے الزامات ہیں جن کے اوپر ہماری کردار کشی ہو رہی ہے. مجھ پہ الزام سپورٹ سٹی بنانے کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے صوبائی جو اختیار کا شعبہ ہے اس کے اندر وفاقی وسائل لگائے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نیب کے سربراہ ایک سپریم کورٹ کے سینئر سابق جج ہیں. انہوں نے آئین کا آرٹیکل 164 نہیں پڑھا جس میں وفاقی حکومت ملک کے کسی بھی حصے میں اور کسی بھی شعبے میں پیسہ لگا سکتی ہے، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے. تو ایسے بھونڈے الزامات کھڑے کیے گئے ہیں جن کو پڑھ کے سوائے انسان ہنسنے کے کچھ نہیں کر سکتا. اور وزیر اعظم کی مثال ایسے ہے، یہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں. جنہوں نے اس ملک کی تعمیر کی ہے، ترقی کی ہے، یہ ان کی کردار کشی کرنے میں چیمپئن بن چکے ہیں. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی بہت عبادت کرتا تھا، اس کو ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ پوچھو کیا مانگتا ہے. اس نے کہا کہ میں تو کوئی زیادہ لالچی نہیں ہوں، مجھے ایک بکری مل جائے جو دودھ دے اور اس سے میں کچھ گزارا کر لوں. تو وہ ایک اللہ کی طرف سے آئی بکری تھی، دودھ بھی بہت دیتی تھی، تو وہ خود بھی پیتا تھا، تو اس سے جو بچ جاتا تھا اس سے آمدنی ہونے شروع ہو گئی. کچا کھوٹا پکا ہو گیا، اس کے حالات بدل گئے. اس کے ہمسائے نے جب دیکھا کہ یہ اس کے دن بدل گئے، اس نے اس سے پوچھا کہ یار تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھی میں تو بڑی عبادت کرتا تھا، ایک فرشتہ آیا، اس نے پوچھا اللہ نے کہا ہے کہ کیا چیز مانگتے ہو؟ تو میں نے بکری مانگی، وہ مجھے مل گئی، اس سے سب کچھ ہو گیا. اس نے بھی عبادت شروع کر دی.
ساری ساری رات سجدے میں. تو ایک دن اسے بھی اللہ نے کہا کہ فرشتے سے پوچھو یہ کیا مانگتا ہے. فرشتہ اس کے پاس آیا کہ بھئی اللہ نے بھیجا ہے کہ تم بڑی عبادت کر رہے ہو, بتاؤ کیا مانگتے ہو, میں تمہاری خواہش پوری کروں. اس نے کہا اللہ سے میری ایک ہی التجا ہے کہ میرے ہمسائے کی بکری مر جائے. یہ ہمسائے کی بکری مارنے والی سوچ سے حکومت چلا رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی تعمیر کی ہے, جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے, 1.5 سال ہو گیا ہے. وہ ایک وزیر ہے, عمران خان آئے گی تو $200 ارب لائے گی. وہ $200 ارب تو نہیں آیا, مہنگائی آ گئی ہے, غربت آ گئی ہے, بے روزگاری آ گئی ہے. اس نے 1.5 سال پہلے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ سی پیک کے ملتان سکھر منصوبے میں نے 70 ارب روپے کا کمیشن کھایا ہے, اور وہ ایک جی آئی ٹی بنانے لگے ہیں. آج 1.5 سال ہو گیا ہے, اس جے آئی ٹی کی جے بھی نہیں بنی ابھی تک. اور میں عمران حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ سی پیک کے کس منصوبے میں کرپشن ہوئی ہے. چین جاتے ہیں تو سی پیک کی قسمیں کھاتے ہیں کہ سی پیک تو بہترین منصوبہ تھا, شفاف منصوبہ تھا. پاکستان آتے ہیں تو سی پیک کے منصوبوں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں, سی پیک کو کرپشن کا منصوبہ قرار دیتے ہیں. 1.5 سال ہو گیا ہے. ملتان سکھر موٹر وے کے منصوبے پہ 70 ارب روپے کا الزام مجھ پہ لگایا گیا, کردار کشی کی گئی. آج تک یہ 7 روپے بھی ثابت نہیں کر سکے. یہ ان کے انتقام کی کہانی ہے, احتساب کی کہانی ہے کہ لوگوں پر جھوٹے الزام لگاؤ, بہتان لگاؤ. اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اس جھوٹ اور بہتان کی نحوست ہے جس کی سزا 22 کروڑ عوام کاٹ رہے ہیں. یہ 100 سال بھی بیٹھے رہیں, ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ ملک کو برباد کریں گے, مزید برباد کریں گے. اور آج پاکستان کا جو حال ہوا ہے, اس کے جو ذمہ دار ہیں انہیں تاریخ میں جواب دینا پڑے گا کہ 2018 میں ترقی کرتے ہوئے پاکستان پہ یہ بربادی کیوں مسلط کی گئی ہے. اس بربادی کو مسلط کرنے کا مقصد صرف سی پیک کو تباہ کرنا تھا. چونکہ سی پیک کا منصوبہ صرف چین کی مدد سے نہیں چل سکتا تھا. سی پیک کے منصوبے کو چلانے کے لیے پاکستان کی معاشی طاقت کی بھی ضرورت تھی, 6% ترقی کی بھی ضرورت تھی. جب آپ منفی ترقی میں آ جائیں, -0.4 یا -1% ترقی پہ آ جائیں, تو سی پیک نہیں چل سکتا. کل وزیر اعظم نے کہا ہمیں تو جی بڑا ملک برباد ملا. بھائی 6% کی ترقی پہ ملک چھوڑا تھا. کون کہتا ہے برباد ملک ملا تھا؟ قرضے بڑے ہمیں ملے. ہم نے اگر 10,000 ارب روپے کے قرضے لیے, ان سے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے, 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں, سی پیک کے منصوبے بنائے, گوادر بنایا, اور ترقیاتی منصوبے بنائے. ملک کے اندر ریکارڈ ترقیاتی کام کیے. آپ نے 2 سالوں میں 11,000 ارب کا قرضہ لیا ہے اور ملک میں ایک اینٹ نہیں لگائی, اور سارا قرضہ اپنے خسارے پہ نظر کر دیا ہے. جو آپ کی ناکامی, نااہلی سے ملک کی معیشت کا خسارہ ہے. آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے. ٹیکس کی وصولی آج بھی وہیں ہے جہاں 2 سال پہلے ہم نے چھوڑی تھی. ایکسپورٹ آج بھی وہیں ہے جہاں 2 سال پہلے ہم نے چھوڑی تھی. تو لہٰذا جو آپ نے اخراجات بڑھائے ہیں, آپ نے قرضوں کا بوجھ دگنا کیا ہے, اسے پورا کرنے کے لیے مزید قرضے لے رہے ہیں. کوئی پیداواری صلاحیت ملک کی نہیں بڑھائی, خرچے دگنے کر دیے ہیں, اور ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے آپ مزید قرضے لے رہے ہیں. آپ نے پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں دھنس دیا ہے. آپ نے قرضوں کا پھندا قوم کے گردن پہ ڈالا ہے. قرضوں کے مجرم آپ ہیں, ہم نہیں ہیں. اور جو آپ کے بعد حکومت آئے گی, اس کو
اس ملک کو دوبارہ کھڑے کرنے کے لیے شاید 10 سال لگیں گے دوبارہ اس مقام پہ لانے کے لیے جہاں ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے اس اکانومی کا سینٹیمنٹ تباہ کر دیا ہے. جو ساکھ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ بنی تھی اسے برباد کر دیا ہے. 2017-18 میں امریکہ، یورپ، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ، مشرقی ایشیا، ہر سفیر آ کے ہم سے پوچھتا تھا ایکسیلنسی ویئر کین وی انویسٹ ان سی پیک. پاکستان دنیا کا انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بن گیا تھا. آج پاکستان دنیا کا عالمی گداگر بنا دیا آپ نے. ہمارے دوست بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں کہ یہ ملیں گے تو پتہ نہیں کتنے پیسے مانگ لیں گے. ہمیں آپ نے بیکاری بنا دیا ہے. کون کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا تھا 6% کے اوپر؟ 6% پہ ترقی کرتی ہوئی معیشت ڈیفالٹ نہیں کرتی. نیگیٹو گروتھ کرتی ہوئی معیشت ڈیفالٹ کے دانے پہ پہنچ جاتی ہے. آج پاکستان بدترین معاشی بحران کا شکار ہے. آپ نے ہر سیکٹر تباہ کر دیا ہے. پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری تباہ کر دی ہے. پاکستان کی پروازیں بند ہو گئی ہیں. پاکستان کے پائلٹس کے لائسنس مشکوک ہو گئے ہیں. بین الاقوامی ادارے نے سول ایوییشن کے لائسنس جاری کرنے پہ پابندی لگا دی ہے. صرف عمران خان اور اس کے وزیر کے ایک غیر ذمہ دار بیان سے پوری پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. پاکستان کی زراعت آپ نے تباہ کر دی ہے. کپاس تباہ ہو گئی ہے. کپاس کی پیداوار تباہ ہو گئی ہے. ہم کپاس امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم گندم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم چینی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی گندم کی بجائی ختم ہوئی ہے. کسانوں کو بیج نہیں ملا. 80 روپے کلو پر بھی بیج نہیں ملا. اور اب پتہ چلے گا کہ گندم کی کاشت میں کتنی کمی ہوئی ہے یا کتنے کم درجے کا بیج لگانے پہ، بجائی کرنے پہ کسان مجبور ہوئے ہیں. تو آپ نے پاکستان کے ہر شعبے کو 2 سالوں میں برباد کر دیا ہے. آپ بتائیے کہ اگر پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کی فصلیں آپ نے زراعت تباہ کر دی ہے، یہ بھی مسلم لیگ نون کا قصور ہے کہ ہم نے وقت کے اوپر بیج نہیں دیا، ہم نے وقت کے اوپر سستی کھاد نہیں دی، ہم نے اس وقت کے اوپر بندوبست نہیں کیا انپوٹس کا. ہم نے اگر زراعت کی انپوٹس جو ہیں ان کو مہنگا کر دیا ہے تو کیا یہ مسلم لیگ نون کا قصور ہے یا آپ کی نالائکی اور ناکامی ہے؟ تو اس لیے یہ ملک اب ان نالائکوں، ناتجربہ کاروں اور ناکام حکمرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو بچانے کے لیے اس سلیکٹڈ، ریجیکٹڈ اور فیلڈ حکومت کو گھر بھیجے گی. ٹھیک ہے.